بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذرا رک کر سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف حرام نہیں کہا بلکہ فرمایا اس کے قریب بھی مت جانا، سوچئے آخر ایسا کون سا گناہ ہے جس کے دروازے بند کرنے کا حکم خود رب کائنات دے رہا ہے؟ وہ گناہ ہے زنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں جانیں گے زنا کیا ہے، اللہ نے اسے اتنا خطرناک کیوں قرار دیا، یہ گناہ انسان، خاندان اور معاشرے کو کیسے تباہ کرتا ہے، اور اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کے لیے واپسی کا راستہ ہے؟ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں، زندگی بدلنے کی ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں زنا سے مراد ہر وہ جنسی تعلق ہے جو نکاح کے بغیر قائم کیا جائے، چاہے وہ مرد اور عورت کے درمیان ہو، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، چھپ کر ہو یا کھلے عام، جسمانی ہو یا جذباتی۔ اسلام کی نظر میں یہ سب زنا کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء 32۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بری نظر، ناجائز بات چیت، تنہائی، حرام تعلق، گناہ کی سوچ، یہ سب زنا کی سیڑھیاں ہیں۔ اسلام گناہ کو جڑ سے ختم کرتا ہے، صرف انجام پر نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، زنا کبھی اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے ایک نظر، پھر ایک بات، پھر دل کی رغبت، پھر ملاقات، اور پھر وہ لمحہ جس کے بعد صرف ندامت رہ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا نگاہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سورۃ النور 30، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سورۃ النور 31۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ دل کو بھی پاک رکھتا۔ ناظرین محترم، زنا صرف ایک فرد کا گناہ نہیں، یہ پورے معاشرے کی تباہی ہے۔ یہ خاندان توڑ دیتا ہے، بچوں کو بے سہارا کرتا ہے، نسلوں کو برباد کرتا ہے، اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک اور قتل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، سورۃ الفرقان 68۔ سوچئے، شرک، قتل اور زنا ایک ہی صف میں کیوں؟ کیونکہ شرک دین کو مارتا ہے، قتل انسان کو مارتا ہے، زنا پورے معاشرے کو مارتا ہے۔ ناظرین، زنا کا انجام دل کا سکون ختم، برکت اٹھ جانا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، رشتوں میں بے برکتی، ایسے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حرام تعلق میں کبھی برکت نہیں ہوتی، صرف وقتی لذت ہوتی ہے اور دائمی عذاب۔ نبی نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، یہ ایمان کے لیے زہر ہے۔ قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے، شرمندگی ہوگی، حساب سخت ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سن لیجئے ناظرین، اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہو تو کیا سب ختم ہو گیا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے سوائے ان کے جو توبہ کرے، ایمان لائیں اور نیک عمل کرے، اللہ ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا، سورۃ الفرقان 70۔ کیا رحمت ہے! گناہ بھی معاف اور نیکی میں تبدیل۔ شرط کیا ہے؟ سچی توبہ، گناہ چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، سورۃ الزمر 53۔ نگاہ نیچی رکھیں، تنہائی سے بچیں، فحش مواد سے دور رہیں، جلد نکاح کریں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، زنا ایک لمحے کی لذت اور زندگی بھر کی ذلت ہے، اور نکاح اللہ کی رضا اور سکون قلب ہے۔
آج اگر دل میں چبھن ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، ابھی لوٹ آئیے، ابھی توبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔